دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ ظاہر ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہجرت کے 10ویں سال بنی حنیفہ کا ایک وفد مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس جماعت میں مسلمہ کذاب بھی شامل تھا۔ تمام افراد نے اسلام قبول کیا۔ مسلمہ کذاب جب یمامہ کیا تو مرتد ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کے دعوے کو قبول کر لیا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے 10 افراد کو سفیر بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان کے ہاتھ ایک خط بھیجا جس میں تحریر تھا کہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں۔ آدھی دنیا آپ کی ہے اور آدھی میری ہے۔ مسلمہ کذاب کہ اس خط کو آپ پڑھ کر جلال میں آ گئے اور مسواک کی لکڑی جو کہ آپ کے ہاتھ مبارک میں تھی، فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ مجھ سے اس کو بھی مانگے تو میں اس کو نہیں دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدوں سے پوچھا تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو مسلمہ کذاب کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر قاصد کو قتل کرنا منع نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ چنانچہ حکم دیا کہ مسلمہ کا خط کا یہ جواب لکھا جائے، محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کو، اما بعد زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام متقین کے لیے ہے۔ آپ کے واضح جواب کے باوجود مسلمہ کذاب اپنے دعوے پر قائم رہا یہاں تک کہ آپ نے اس جہاں سے رحلت فرمائی تو مسلمہ کذاب نے نبوت کے دعوے میں تیزی دکھانی شروع کر دی، یہاں تک کہ 1 لاکھ سے زائد افراد اس پر ایمان لے آئے۔ مسلمہ کذاب جادو کا فن جانتا تھا جس سے لوگ جلد اس کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان دیگر مرتدین کے خاتمے میں مصروف تھے، اس دوران مسلمہ اپنے دعوی نبوت عام کرنے میں مصروف رہا اور اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ اس کا 40,000 کا لشکر یمامہ کے وادیوں میں پھیل گیا۔ اس نے باقاعدہ خلافت کو چیلنج کیا اور بغاوت پر اتر آیا اور اپنی نبوت نہ ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کی سرکوبی ضروری ہو گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کے مقابلے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل کو یمامہ کی طرف روانہ کیا اور اکرمہ کی مدد کے لیے شرجیل کو بھی روانہ کیا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے قبل ہی اکرمہ نے لڑائی کا آغاز کر دیا لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اس عرصے میں حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدد کو آ پہنچے لیکن دشمن کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ مسلمہ کی نبوت کی تائید بنی حنیفہ نے بھی کی، اس وقت ان کا بہت زور تھا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہنچتے ہی دشمن سے مقابلہ شروع کر دیا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید مرتدین سے نمٹ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اکرمہ اور شرجیل کی مدد کے لیے یمامہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمہ بھی خالد کی روانگی کی اطلاع سن کر مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہوا اور یمامہ سے باہر صف آرائی کی۔ مسلمانوں کی لشکر کی تعداد 13,000 تھی۔ فریقین میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ پہلا مقابلہ بنو حنیفہ سے ہوا۔ اسلامی لشکر نے اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ بنو حنیفہ بدحواس ہو کر بھاگ نکلے اور مسلمہ کے باقی آدمی ایک ایک کر کے خالد بن ولید کی فوجوں کا نشانہ بنتے رہے۔ جب مسلمہ نے لڑائی کی یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنی فوجیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا اور میدان جنگ سے کچھ دور ایک باغ میں پناہ لی، لیکن مسلمانوں کو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا تھا، اس لیے خالد بن ولید نے باغ کا محاصرہ کر لیا۔ باغ کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس کو کوئی بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ایک صحابی حضرت زید بن قیس نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا میں یہ دیوار پار کر کے تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا اگر تم میرے لیے ایک اونچی سیڑھی بنا دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ اگلے دن حضرت زید بن قیس سیڑھی کے ساتھ باغ میں اتر گئے۔ تب مسلمہ کذاب نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔
تب اس کے فوجیوں نے حضرت زید بن قیس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی میں حضرت زید بن قیس کا کندھا کٹ گیا، پھر بھی انہوں نے دروازے کو کھول دیا۔ ادھر مسلمان صف بندی کر چکے تھے، مسلمان اندر داخل ہونا شروع ہو گئے اور ایک دفعہ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اچانک حضرت خالد بن ولید نیزہ لے کر مسلمہ کذاب کو پکارنے لگا، اے اللہ کے دشمن، اور مسلمہ کذاب پر نیزہ پھینک دیا، مگر اس کے محافظوں نے ڈال بن کر اس کو بچا لیا۔ اس وقت اس کے محافظ غیر حتمی طور پر اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے نے ایسا نیزہ مارا کہ مسلمہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح اس نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے لشکر کے آدھے آدمی مارے گئے۔ تقریباً یمامہ کے ہر گھر میں صف ماتم برپا ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد خالد بن ولید نے اہل یمامہ سے صلح کر لی۔ یہ جنگ یمامہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمہ کذاب اور دیگر جھوٹے مدعیان نبوت کے خاتمے سے اسلامی سلطنت کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرے کا خاتمہ ہو گیا، جس میں اہم کردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی و سیاسی بصیرت کا تھا۔ اسلام کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ آپ کا نہایت اہم کارنامہ ہے۔